اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت شیث علیہ السلام کا۔ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا فرمایا کر جنت کی نعمتوں میں بسایا اور ان کے سکون و اطمینان کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا، اور کس طرح سے ابلیس نے ان سے دشمنی کا مظاہرہ کر کے انہیں جنت کی نعمتوں سے نکلا دیا، اور پھر اسی سلسلے سے ابلیس کی سرکشی اور نافرمانی کا ذکر بھی ہوا کہ کس طرح سے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی عظمت سے انکار کر کے لعنت کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا، اور پھر قیامت آنے تک مہلت مانگی۔ اور پھر یہ بھی ذکر ہو چکا کہ کس طرح شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی اور اس کی انہیں فوراً سزا مل گئی، اور اس وجہ سے میاں بیوی کو جنت سے بے دخل ہونا پڑا۔ پھر وہ اپنی غلطی پر پشیمان و نادام ہوئے اور درگاہ الہی میں معافی کے خواستگار ہوئے تو انہیں معافی دی گئی، اور وہ زمین پر بسائے گئے اور ان کے ہاں اولاد ہوئی۔ تو حابیل اور قابیل کا واقعہ پیش آیا اور دو گروہ پیدا ہوئے، ایک ہدایت یافتہ گروہ اور ایک شیطانی گروہ، اور آخر حضرت آدم علیہ السلام موت کا ذائقہ چکھ کر راہ ملک عدم میں ہو گئے۔ اور یہ بھی ذکر ہوا کہ حضرت شیث علیہ السلام ان کے بیٹے نے انہیں دفن فرمایا، ان کی وصیتوں کو نافذ فرمایا، اور پھر حضرت شیث علیہ السلام باقاعدہ طور پر حضرت آدم کے خلیفہ ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر صحیفے نازل فرمائے، اور خلافت کے لیے حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں وصیت فرمائی کہ میرے بعد تم میرے نائب ہو گئے۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام مکہ مکرمہ میں مقیم رہے اور حج اور عمرے کرتے رہے، اور جو صحیفے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل فرمائے اور جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائے تھے، سب آپ نے ایک جگہ پر لکھ کر جمع کر لیے اور ان پر عمل کرتے رہے، اور انہوں نے مٹی اور پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی، اور یہ قبلہ جو حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا خانہ کعبہ کی صورت میں طوفان نوح تک قائم رہا، اور طوفان کے دوران میں اللہ تعالیٰ نے اسے اٹھا لیا۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی بیماری کے دوران میں اپنے بیٹے انوش کو کچھ ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، اور وہ بھی اپنے والدین حضرت آدم اور حوا کے ساتھ ہی غار ابو قبیس میں دفن کیے گئے۔ اور حضرت شیث علیہ السلام کی پیدائش حضرت حوا کے ہاں اس وقت ہوئی جب حضرت آدم کی عمر مبارک 235 برس تھی، اور حضرت شیث علیہ السلام کے ہاں ان کے بیٹے انوش پیدا ہوئے جبکہ حضرت شیث علیہ السلام کی عمر 605 برس کی تھی، جیسا کہ تورات میں لکھا ہے۔ اور ابن اسحاق نے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت شیث علیہ السلام کا نکاح ان کی ایک بہن خضرہ بنت آدم سے ہوا، اور ان سے یانیس بن شیث پیدا ہوئے، اور ایک بیٹی نعمت بنت شیث پیدا ہوئی۔ اور حضرت شیث کی عمر اس وقت 105 برس تھی، اور یانیس کی پیدائش کے بعد حضرت شیث 807 برس تک حیات رہے۔